کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو بچانا ہے، ہم نے ماحول کو بچانا ہے، اور یہ چیز آنے والی نسلوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایجوکیشن ضروری ہے، جتنا اچھا پینے کا پانی ضروری ہے، جتنے اچھے ہاسپٹل ضروری ہے، اس سے کم ضروری یہ بھی نہیں ہے، یہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو آپ سب سے میری یہ اپیل ہوگی، آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب، آپ زمینوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زمینیں دی ہوئی ہیں، تو آپ کی ضرور کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، اور آپ کو ایسے پلانٹس لگانے چاہیے جن سے آپ کمائی بھی کر سکیں، جن کے تیار ہونے پر آپ ان کو بیچ کے نئے پلانٹیشن لگائیں، کیونکہ آپ کی زمینیں ہیں تو آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سے فصل جو ہے وہ لیں، فصل کمائیں، پلانٹیشن سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کریں، آپ بھیڑ بکری پال کے اپنی زمین سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں نوکریاں نہیں ہیں، آج کے زمانے میں مزدوری نہیں ہے۔ آپ کے بزرگ جب پہلے یہاں سڑک پہ نکلتے تھے تو بی آر او کی گاڑی تیار ہوتی تھی، ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی، دن میں وہ کام کرتے تھے، شام کو ان کو چھوڑتے تھے، کہیں پی ایچ ای کا کام ہوتا تھا، پی ڈبلیو ڈی کا ہوتا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آج کے زمانے میں نوکری کی بات تو مشکل ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں مزدوری کی بات بھی مشکل ہو گئی ہے کہ مزدور کو مزدوری کیسے ملے۔ تو آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضرت جناب ولی صاحب کی دعا ہے کہ آپ کا جو یہ باہر کے ملکوں کے ساتھ رابطہ ہے، آنا ہے جانا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آپ کنج تجوری والے لوگ جو ہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے، آپ جس مقابلے میں بھی جاتے ہیں وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، لیکن سب کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب وہ نوکریوں والا معاملہ، وہ ٹیلنٹ والا معاملہ، وہ بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آج ایک گھر میں 4 پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے علاقے میں AEE آتا تھا، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر آتا تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے آج کل زمانے میں MP آ رہا ہے یا کوئی منتری آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ گینگ پولیس کی بھی ایک فوج ہوتی تھی، پھر وہ اس کے بوٹ اتارتی بھی تھی، پہناتی بھی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ تو آج ایک ایک گھر میں وہ 4 بیکار بھی ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے جب کوئی پتہ تو نہیں لگتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کل کیا کسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے جو انہوں نے سب سے اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، اس انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے بزرگوں کا بھی ذکر کیا، اس کی اہمیت کا بھی کیا۔ دوسری بات انہوں نے نشے کی تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے، اور آپ جو یہاں پہ میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ ایک ہی چیز اپنے دماغ میں سب سے پہلے پریارٹی پہ سٹور کرنی ہے کہ ہم نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں جہاں پہ نشے کی بات ہو، یا اس مجلس میں ہم نے نہیں جانا۔ آپ کے علاقوں میں پچھلے سالوں میں یہ چیز زیادہ پھیل گئی، اب اس پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ میں مختصراً ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی ایک گھر میں کسی گھر کا فرد اگر نشے میں چلا جاتا ہے تو اس کے والدین جو ہیں ان کے پاس دولت بھی ہو، ہوٹل بھی ہو، بنگلے بھی ہوں، ٹھیکیدار بھی ہوں، زیردار بھی ہوں، زمیندار بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اگر بچے کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اس کی چاہے پراپرٹی ہو، اس کی شہرت ہو، اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ جب ایک طرف وہ سب کچھ دیکھتا ہے، دوسری طرف اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میرے لیے یہ سب چیزیں جو ہے یہ بے ایمان ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، لسی روٹی کھاتا ہے، دال کھانے کو ملتی ہے، لیکن اولاد اچھی ہے، گھر اچھا ہے، تو صحیح معنی میں بادشاہ وہی ہے۔
آپ کو یہ بات جو آپ یہاں پہ ہیں مہربانی کر کے میری اس بات کو یاد رکھیں. اس لیے آپ نے یہ پیغام خود بھی سننا اور پہنچانا بھی ہے کہ بچے نے یہ سوچنا ہے کہ میں اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میں ان کو خوش نہیں رکھ سکتا، تو میں ان کے لیے کوئی مصیبت نہ ڈالوں، میں ان کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کروں. تو یہ بہت ضروری ہے. ایل جی صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہر ایک کو اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنا ہے اور اس چیز سے باہر نکلنا ہے. ہمارا رجوری پنچ کے ساتھ یہ چوتھی پیڑھی کا تعلق چل رہا ہے. میرے پردادا صاحب یہاں پہ پہلے 1904 میں آئے. تو 1904 میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے یہ سنا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف پنچ میں، تو اس کی تلاش میں وہ آئے. وہ رات پنچ رہے، انہوں نے وہاں تاجر برادری کے کچھ لوگ تھے، ان سے بات کی. وہ بڑا لمبا معاملہ ہے، ان کو وہ حاصل کرنے میں کافی پریشانیاں بھی آئیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ قرآن شریف مل گیا. اور آج بھی وہ ہماری تبرکات میں بابا نگری میں وانگت میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا. میرے جو پردادا تھے حضرت جناب بابا جی صاحب، جب وہ آئے تو ان کو یہاں مرہوب میں، اس میں موڑا میں، اور زمین لنگر میں نیاز میں دے دی. تو پھر سردیوں میں وہ اسی سرن کوٹ میں ہی رہتے تھے، ان کی سردیاں یہیں پہ گزرتی تھی. میرے والد صاحب کی جو شادی ہوئی تھی، بارات ہوئی تھی، تو وہ بھی یہیں سے گئی تھی، موڑا بسائی. تو لکھنؤ کا جو سکول ہے اس کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے کہ میرے والد صاحب نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. وہ وہاں پہ پڑھے، تیسری تک پڑھے، چوتھی تک پڑھے. تو وہ سردیوں میں آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ سردیوں میں سکول یہاں پہ چلتے تھے، کشمیر میں بند ہوتے تھے. تو انہوں نے تعلیم بھی یہاں پہ حاصل کی. اور جیسے میرے سے پہلے انہوں نے کہا، اپنے خاندان کے ساتھ مناز صاحب نے ذکر کیا حضرت جناب بابا جی صاحب کا اور حاجی بابا صاحب کا. تو یہاں ان کے بزرگوں کو اس وقت سمور کا سردار کہتے تھے. تو وہ بھی ہمیشہ ان کی طرح یہی کہتے تھے، اور ان کے جو دوسرے اہل خانہ ہیں وہ بھی ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضرت جناب بابا جی صاحب کے فیض سے ملا. تو حضرت جناب بابا جی صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سیاست کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے کسی مال و دولت کی طرف نہیں توجہ دی، کسی زمین کی طرف توجہ نہیں دی. ان کا اپنا جو سارا وقت ہے وہ سلسلے کی تبلیغ میں، اسلام کی تبلیغ میں، چلہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں گزرا. اور آپ کے جو مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب تھے، وہ کتنے بڑے بزرگ تھے، اور ان کے خاندان کے ساتھ بھی بہت ہی میرے والد صاحب ان کی اتنی عزت کرتے تھے، میرے دادا صاحب ان کے خاندان کی پوری اتنی عزت کرتے تھے جس کا کوئی شمار نہیں. یہاں کے ہندو برادری کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ تعلقات جو ہیں، آنا جانا جو ہے وہ رہا. پنچ میں بھی رہا، خاص طور پر سرن کوٹ میں بھی رہا. تو میں بھی پنچ میں اس وقت آتا تھا وہاں اپنے موڑا جانے کے لیے، جب وہ دھندر کا فٹ برج بھی نہیں ہوتا تھا. وہ بھی میری یاد میں بنا تھا. تو مجھے کوئی یا تو کندھے پہ اٹھا لیتا تھا یا کوئی گھوڑے لاتا تھا، تو میں باہر چلا جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ
آپ کی محبت، آپ کا پیار، چاہے وہ سیاسی طریقے سے ہو، سماجی طریقے سے ہو، ادبی طریقے سے ہو، تو وہ ایک سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اور ادبی معاملے میں حضرت جناب بابا صاحب کے ہی، ان کی ہی مجلس میں آپ کے جو پنچ کے شاعر بنے، وہ انہوں نے جو پوری شاعری سیکھی، شاعر بنے، ادیب بنے، وہ سب بھی ان کی مجلس میں بنے، وہ سب انہوں نے ان کو سکھایا ہوا تھا۔ اور آج تک ان کی نسلوں میں بھی وہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ اس مجلس کا اثر تھا، وہ ان کی جو ان کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے جس طریقے سے سکھایا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ بہت بڑا نام ادیب ہونے میں، شاعر ہونے میں، وہ سب سرن کوٹ کے لیے، پنچ کے لیے، کہ ہر جگہ کے لیے وہ قابل فخر بنے۔ تو سردار سکندر یاد خان صاحب جو ہیں، 47 سے پہلے یہ علاقہ ایک ہی ہوتا تھا، تو ان کا کام ہوتا تھا، وہ موڑا بچھائی آتے تھے، تو میرے والد صاحب کو وہ اپنے ساتھ گھوڑا چلانے کا سکھاتے تھے کہ مجھے گھوڑوں کی بڑی شوق ہے، تو آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ تاکہ میں آپ کو بھی اچھا سوار بناؤں۔ تو میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے، ان کو بھی گھوڑ سواری کی بڑی شوق تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو یہاں ان کا بچپن گزرا، پھر سیاسی کارروائیاں بھی کی، جرگے بھی کیے، لڑائیاں بھی لڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو ہمیشہ کامیابی ملتی رہی۔ اور ہماری طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے، مجھے خوشی ہوگی، میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، میں کچھ کام آپ کے لیے کر سکوں۔ اب اس یوٹی کا سسٹم ایسا ہے، اور خاص طور پہ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں، ان کا کوئی رول نہیں، ڈے ٹو ڈے مسئلے جو ہیں ان میں بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو آپ کی حالت ہے، خاص طور پہ پونچھ ڈسٹرکٹ کی، سرن کوٹ کی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور سڑکوں کے حوالے سے، جہاں سڑک اچھی نہ ہو وہاں ڈاکٹر بھی نہیں جاتا، وہاں انجینئر بھی نہیں جاتا، وہاں ایم پی بھی نہیں جاتا، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو ان کی حالت جو ہے وہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو اور اب اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو عادت بھی ہو گئی ہے کہ ہمیں انہیں سڑکوں پہ چلنا ہے، اس لیے کوئی اس کے لیے آواز بلند کرنا بھی مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ یہ چیپٹر آپ نے کلوز کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے نہیں ہے اس کو کوئی یہاں پہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے، یہاں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، یہاں پورے پونچھ ڈسٹرکٹ میں ہی کوئی ای این ٹی کا ڈاکٹر ہی نہیں۔ یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے یہ جموں کشمیر میں، اس میں بھی یہ منفرد مقام ہے اس کا کہ یہاں تو یہ چیزیں ہیں جو میرا فرض ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس سلسلے میں کہنا۔ تو جو معاملے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہیں اس میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی۔ آپ کی یہ ہائی وے وغیرہ ٹھیک ہوں گی، مغل روڈ کا قانون بنے گا، یہاں ٹرین کا ہوگا۔ یہ میرا فرض ہے، کوئی آسان نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ میرے فرض میں شامل ہونا چاہیے، تو میں ضرور اس کی طرف دھیان دوں گا۔ مجھے آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی کالج ہونا چاہیے، ویمن کالج، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، جہاں مجھے بات کرنی ہوگی میں کروں گا، اور ہاسٹل خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ تو ہاسٹل کے لیے میں کوشش کروں گا کہ کہنے کے لیے تو یہ دونوں ڈسٹرکٹ جو ہیں اب 100% ٹرائبل ہیں، اور آپ ٹرائبل جو ہیں آپ کی گورنمنٹ کی اسکیموں کا سن کے تھک جاتے ہیں۔ جب آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جنگل کی زمینیں بھی آپ کو دے دی، ہاسٹل بھی آپ کو دے دیے، پیسہ بھی اتنا خرچ کر دیا، نوکریاں بھی دے دی، تو پھر کوئی جو میرے جیسا سادہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پوچھتا ہے کہ یار یہ میں نے اتنا کچھ سنا ہے، آپ کو بھی کچھ پہنچا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اس کی خبر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ بھی سنتے ہیں کہ ہاسٹل ہے ٹرائبلز کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن ٹرائبل
ڈپارٹمنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہاں زیادہ ضروری ہے، جو فیصلہ کرے وہ میرٹ پہ کرے، اور کم از کم پریورٹی دے کہ جہاں کالج ہے وہاں ہم ہاسٹل اچھے سے اچھا بنائیں، اور ہم جب ایک علاقہ ہی پورا ٹرائبل ہے تو ہم کیوں نہ بنائیں، یہ فرض بنتا ہے، یہ پریورٹی بنتی ہے۔ تو میں اس کے لیے ان سے کچھ ضرور اسٹیٹ گورنمنٹ سے ان کو لکھوں گا بھی، کہوں گا بھی کہ یہ مجھے اس کا پروجیکٹ بنا کے دیں، تو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کو سینکشن کرواؤں کہ کم از کم ایک چیز یہاں پہ زمین ہے تو وہ آپ کے لیے بن جائے گی۔ میری ہندو برادری کے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک یاتری بھون چاہیے، تو اگر آپ سپریم کورٹ والے لوگ جو ہیں مجھے زمین سرکار سے ارینج کر کے کروا دیں، میں بھی کہوں گا تو میں ضرور ایسی چیز بنانے کی کوشش کروں گا سپریم کورٹ میں، جس سے ان کی برادری کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ایک سب کے لیے کامن فیسلٹی سینٹر بنے، تو جتنا اچھے سے اچھا بنے، خوبصورت سے خوبصورت بنے، کل کسی فنکشن کے لیے کام آئے، کسی چیز کے لیے آئے، تو ضرور اس سلسلے میں آپ سے بات کر کے گورنمنٹ سے بھی کر کے، مجھے اپنے ہی ایم پی لیڈ سے بھی پیسہ دینا پڑا تو اچھی بات ہوگی، بجائے کسی